رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی ہم سورہ یونس جو پڑھے ہیں، سورہ یونس میں اگر آپ کو تھوڑا سا میں ریوائز کروا دوں کہ اس میں مخاصمہ بالمشرکین ہے. مخاصمہ بالمشرکین یعنی مشرکین کے جو غلط عقائد تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، جو دوسری ہستیوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ان عقائد کو رد کر کے اور عقیدہ توحید کے دلائل دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اعتراضات تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر اس کے بھی جوابات ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں. مختلف دلائل سے ان کو سمجھایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے شکوک و شبہات تھے، یعنی بعث بعد الموت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اس پہ بھی ان کو سمجھایا گیا ہے. مکی دور کی صورت ہے اور جس میں بالعموم اسی طرح کے جو عقائد ہوتے ہیں ان کو واضح کیا جاتا ہے. تو یہی ہے سورہ یونس میں بھی. اور جو ہم نے ویکیشن سے پہلے جو آیات کی تھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا، ایک تو یہ کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، تو اس میں یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی اس کے اوپر کیوں نہیں آتی کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا کو نبی ہے یا اس کا کو پیغمبر ہے، یعنی کوئی ایسا کوئی معجزہ یا کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی یعنی یوزول سے ہٹ کے کوئی ایسی بات ہو، کوئی ماورائی سی، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے اللہ کا نبی. کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں ایسا ہی کانسیپٹ تھا. تو یہ بات ان کو کہے گی کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ غیب جو ہے وہ تو صرف اللہ کے ہی پاس ہے. یعنی میں تمہیں نہیں کوئی اپنی مرضی سے نہ تو کوئی معجزہ یا کوئی ایسی نشانی دکھا سکتا ہوں، اور تم نے اگر نہیں ماننا تو بس انتظار کرو، ٹھیک ہے، اگر تم نے اختلافات ہی کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی انسان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کو کوئی رحمت سے چکھائی جاتی ہے یا رحمت بھیجی جاتی ہے انسان کو، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے. بالخصوص کسی مصیبت کے بعد کہ مصیبت کے وقت تو انسان اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، خوب اس سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی ہے اور اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مکر کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو بھلا بھی دیتا ہے، ان کو جھٹلاتا بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس کے دین کے خلاف پھر چالیں بھی چلتا ہے، جو کہ جتنے بھی یہ دشمنان اسلام تھے ان کا معاملہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدابیر ہیں وہ تمہاری ان چالاکیوں سے زیادہ تیز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جوابی کاروائی ہوگی تو تمہاری یہ ساری چالیں ادھر کی ادھر ہی دھری رہ جائیں گی. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں تمہارے اوپر، جو تمہارے ہر طرح کی حرکات اور تمہارے تمام جو اعمال ہیں ان کو لکھ رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں سفر کراتا ہے. یعنی جب تم کشتیوں میں چل رہے ہوتے ہو، کشتیاں چلا رہے ہوتے ہو سمندر میں، یا تم ویسے خشکی پہ سفر کر رہے ہوتے ہو، تو وہ اللہ کی ہی ذات ہے جو تمہیں اس قابل کرتا ہے، جو تمہیں اس چیز کی توفیق دیتا ہے، اور جس نے تمہارے لیے یہ سمندری راستے بھی اور خشکی کے راستے بھی مسخر کیے ہیں، تمہیں یہ عقل دی، یہ توفیق دی. ٹھیک ہے. اور جب تم بخصوص پھر جو یہ آیت تھی، آیت نمبر 22، اس میں سمندری سفر کا ذکر کر کے بتایا گیا تھا کہ سمندری سفر میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہوائیں موافق ہوتی ہیں، خوشگوار ہوتی ہیں، تو تم بڑا مگن ہوتے ہو اپنے اس سفر میں اور بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہو اور بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہو. لیکن جب کوئی موج آتی ہے، طوفانی ہوا چلنے شروع ہو جاتی ہے یا سمندر میں طوفان آتا ہے، تو اس وقت پھر تمہیں کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو تم ہر طرف سے گھر گئے ہو. ٹھیک ہے. وہ پھر جب تمہارے اوپر خوف طاری ہوتا ہے تو تم پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو. اس وقت تمہیں اپنے سارے بت بھی بھول جاتے ہیں، اور سارے جو تمہارے اولیاء جن کو تم اپنا مددگار یا حاجت روا سمجھتے ہو، تمہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اب وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. اس کا پورے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے. تو بیسیکلی تو یہی اخلاص اور یہی اللہ کی وحدانیت جو ہے یہ تمہاری عام
زندگی کے معاملات میں جب تمہاری زندگی پرسکون ہوتی ہے اس وقت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ معبود واحد ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس مثال سے بھی ان کو سمجھایا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا اگلی آیت میں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لیتا ہے اس طوفان سے تو پھر تم زمین میں بغاوت کرنے شروع کر دیتے ہو، ناحق ظلم کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو ان کو ساتھ یہ بھی سمجھایا گیا کہ جو بھی تم بغی کرتے ہو، جو بھی تم ناحق ظلم کرتے ہو، وہ تمہارے اپنے نفسوں پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اس دنیا کی زندگی تک ہی ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے، یعنی متاع حیات دنیا، اس کے لیے تم اس قسم کے ظلم اور بغاوتیں کرتے ہو، تو یعنی یہ تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے، یہ تو عارضی ہے، اصل زندگی تو تمہاری اخروی زندگی ہے، اس کو تم بھول جاتے ہو اور اس کو تم داؤ پر لگا دیتے ہو۔ تو یہ یاد دلایا گیا اس آیت نمبر 23 میں انسان کو کہ پھر تم نے لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے، اور پھر ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، جو جو برے اعمال، جو جو فسق تم اس دنیا میں کر کے آتے رہے ہو۔ اور پھر دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی کہ دنیا کی زندگی کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا اور اس سے زمین میں گھنی نباتات اگ گئی، اور جس سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ پوری طرح سے اپنی خوبصورتی دکھاتی ہے، لہلہاتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، اس میں پیداوار ہوتی ہے، اور وہ بہت خوبصورتی اس کی نظر آتی ہے، مزین ہو جاتی ہے، اور اس کے رہنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس ہم تو ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اور یہ ہمارا جو ہماری یہ قدرت یا طاقت یا ہماری یہ زمینیں اور ہمارے یہ باغات یہ ہمیشہ اسی طرح سے رہنے والے ہیں۔ تو وہ اسی طرح سے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں کہ اچانک سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، اور یا تو رات کو یا صبح کے وقت ہو، کس طرح سے کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی ایسی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ وہ کھیتی ان کی جو ہے نا وہ بالکل کٹی ہوئی ہو جاتی، جیسے تباہ و برباد کوئی باغ یا تباہ و برباد کوئی کھیت، بالکل اس طرح سے وہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں بالکل ایسے لگ رہی ہوتی جیسے یہاں پہ تو کبھی کوئی باغ یا کھیت یا کوئی پودے وغیرہ ایسے جیسے کبھی کوئی آباد ہوئے ہی نہیں تھے، جیسے وہ کوئی کھیت یا باغ کبھی وہاں پہ اگا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے ہم تمہیں دنیا کی زندگی کی مثالیں دے دے کے اس کی حقیقت سمجھاتے ہیں اور تمہیں اصلیت بتاتے ہیں، لیکن یہ اسی قوم کے لیے یہ مثالیں ہیں جو تفکر کرتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے۔ جس نے غور و فکر نہیں کرنا، جس نے مگن ہو کے زندگی گزار دینی ہے، تو ان کو تو اس طرح کی مثالوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب باتیں تمہیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سلامتی کے گھر کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، یعنی آخرت کی کامیاب زندگی اور آخرت میں ملنے والی جنت کی طرف تمہیں بلانا چاہتے ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لیکن تم جو ہو وہ بھاگ بھاگ کے غلط راستے پر ہی جاتے ہو۔ تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے، یعنی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر مبنی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اور زیادہ اچھا ہے، ان کے لیے اور بھی زیادہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ حسنہ یا احسان جو ہے بامعنی اچھائی اور خیر کے بھی ہوتا ہے اور بامعنی احسان کے بھی ہوتا ہے، یعنی زیادہ کے معنوں میں بھی یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اور اس سے کئی گنا بڑھا کے اس کا اچھا اجر جو ہے وہ نیکوکاروں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ جب وہ آخرت میں آئے ہوں گے آخرت میں، تو ان کے چہروں پہ نہ کوئی سیاہی ہوگی، نہ کوئی ذلت ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ رسوائی ہوگی، وہ روشن چہروں والے ہوں گے، پرسکون لوگ ہوں گے۔ اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جو ہیں وہ جنت والے لوگ ہوں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو نیک کام کرنے والے، احسان کرنے والے، خیر کرنے والے، اچھائیاں کرنے والے، ان کے یہ سارے احسانات اور نیکیاں یہ اللہ تعالیٰ کوئی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے اور اس کے مطابق ہی پھر ان کو اچھا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، فسق و فجور میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی
کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہوگی، شرک میں پڑے رہے ہوں گے، نہیں مانتے، ضد اور ہٹ دھرمی کی جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت عدل کا بیان کیا کہ جتنی برائی کی ہوگی اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا. یعنی اچھائی اور نیک کاموں کا، خیر کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ برابر بھی دیں گے اور اس سے بڑھا کے بھی دیں گے. کئی گنا بھی بڑھا سکتے ہیں، 10 گنا بھی، 100 گنا بھی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے چاہیں گے. لیکن برائی کرنے والوں کا بدلہ صرف ان کی برائی کے برابر ہوگا، یعنی تاکہ ان کو جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے. جتنا جو کیا ہوگا اس ویسا ہی بدلہ ہر انسان پائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی بھی بتایا کہ ایسے جو برے گناہگار فاسق فاجر لوگ ہوں گے ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، جیسے سیاہ رات کا ٹکڑا ان کے چہرے پر آ جائے. اس طریقے سے ان کے چہرے کے اوپر غم، ذلت، رسوائی ہوگی اور وہ پریشان ہوں گے، بے سکون ہو کے بھاگ رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کے اوپر ڈر اور خوف کا بھی عالم ہوگا اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. اور انہیں اس وقت اللہ کے سوا تو وہاں پہ پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے. اس وقت یعنی ان کو سب وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی جو اس دنیا میں ان کو سمجھائی جاتی تھی کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، اسی کی بات مانو اور اسی کی عبادت کرو. لیکن وہ نہیں مانتے تھے، تو آخرت میں ان کو سب سمجھ آ جائے گی کہ یہی رب ہے اور اب تو اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وعید ایسے لوگوں کی کہ یہ سب اصحاب النار ہیں، یہ سب آگ والے ہیں اور اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا. اگلی آیت میں پڑھ رہی ہوں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. اور یوما جس دن نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے ان کو. نون آتین والا ہم کے معنوں میں، خا شین را، حشرہ ہوتا ہے ایسے اکٹھا کرنا، سمیٹنا، جیسے سوکھے پتے یا کاغذ گرے ہو تم کو ایسے سے اکٹھا کیا جاتا ہے نا. ہم ان سب کو، جمیعن سب کے سب، نحشرہم جمیعن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، اور جمیعن سب کے سب کو، یعنی کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا. ثم پھر نقولو ہم کہیں گے، نون ہم کے معنی میں، قالا یقولو کہنا، قول سے ہے، کاف واو لام. ہم کہیں گے، کن کو کہیں گے؟ للذین اشرکو، لیے ان لوگوں کے، لام سے لیے کے، اور پھر الذین ان لوگوں کو، اشرکو جنہوں نے شرک کیا. ٹھیک ہے. مکانکم انتم وشرکاؤکم، مکانکم مکان جو ہے میم کاف نون، مکن یا مکان کسی جگہ پر رہنا، ٹھہرنا، اس معنوں میں آتا ہے نا. مکان وہی ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں. تو مکانکم جو ہے یہ ایک طرح سے امر کا صیغہ ہے، یعنی ان کو حکم دیا جائے گا کہ جہاں پہ ہو وہیں پہ کھڑے رہو، ہلو نہیں. یعنی جیسا نا کہ سٹاپ یا جدھر کھڑے ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہو، یہاں سے تم نے آگے نہیں پیچھے نہیں جانا. ٹھیک ہے. مکانکم کھڑے رہو، اپنی جگہ پر ہی ٹھہرو، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی. ٹھیک ہے. شرکا جو ہے وہ جمع ہے شریک، یعنی تم بھی جہاں کے ہو وہیں پہ کھڑے ہو جو، اور جو تمہارے شریک ہے وہیں پہ کھڑے ہو جو. اب بھاگنے کی یا ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم دیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. فزیلنا تو تفریق ڈال دیں گے ہم، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے. زیلنا جو ہے زا یا لام بھی اس کا روٹ ہے، اور زا واو لام بھی. کسی کو زائل کر دینا یا زوال ہو جانا، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر الگ کر دینا، اس طرح الگ کر دینا کہ وہ دوسری چیزوں سے ڈفرینشیٹ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. جیسے آپ ایک ایسے لائن میں ایسے ٹیبلز پڑی ہوئی ہیں تو ان میں سے ایک ٹیبل کو آپ ہٹا کے پیچھے کر دیں تو وہ زائل ہو جانا، اس طرح سے. ایسا ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا یہ ورڈ.
تو یہاں پہ فزیلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان جو ایک طرح کی جدائی ڈال دیں گے اور ان کو علیحدہ علیحدہ کریں گے. فزیلنا نون الف نا جو ہے وہ ہم کے معنوں میں آ رہا ہے. بینہم، بین کہتے ہیں درمیان، ہم ان کے درمیان، یعنی ان کے درمیان ایک جدائی ڈال دی جائے گی. وقالا، اور کہیں گے شرکاؤہم، شریک ان کے. ما کنتم، یہاں پہ ماں جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں ہوگا. نہیں تھے تم، ایانا صرف ہماری، تعبدون تم عبادت کرتے. ٹھیک ہے، جیسے یا کا ہوتا ہے نا، یا نا اسی طرح سے ہے کہ تعبدون تم، تا تم والا اور عین با دال اب سے ہے تم عبادت کرتے. یعنی اب جو وہ ان کے شریک ہیں اور وہ آگے سے ان کو جواب کیا دیں گے یہ بھی اس میں بتایا گیا. تو یہ جو آیت نمبر 28 چونکہ ذکر چل رہا تھا آخرت کے حوالے سے کہ جو نیکوکار ہیں، محسنین ہیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خیر کا معاملہ کریں گے اور کیسا فضل ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو فاسق فاجر گناہگار لوگ ہیں ان کا بھی بتایا گیا. تو اس کے بعد پھر اب بالخصوص جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اور اس میں یہ بتایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب مشرکین اور ان کے وہ معبود جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اکٹھا کر لیں گے. اس میں بھی اگر آپ ایک ایکسپریشن دیکھیں نا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے وہاں پہ. تم بھی میرے پاس آ جاؤ گے اور جن جن کو تم اپنا ولی یا حاجت روا یا رب یا کسی طرح سے ان کو تم اپنا معبود مانتے ہو نا، وہ سارے بھی میرے سامنے ہی آ کے اکٹھے ہوں گے. یہاں پہ یہ جو نحشرہم اور پھر ثم نقول للذین، ہم کا صیغہ جو استعمال کیا گیا نا، یہ ایکسپریشن اس لیے ہے کہ جو جتنے بھی مشرکین ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ ان تمام ہستیوں کی جن کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں ان کی کوئی اہمیت یا ان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے آگے. یہ سب جو ہیں یعنی بالکل ہی کمزور، بالکل ہی بیکار اور ایسی ہستیاں ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اکٹھا کر لیں گے. تو اگر یعنی تم ان کو اپنا معبود یا رب سمجھتے ہو تو پھر تو ان میں یہ ابیلٹی ہونی چاہیے تھی نا، یہ تو اپنے آپ کو بچا سکتے. لیکن وہاں پہ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم ساروں کو اکٹھا کر لیں گے، تمہیں بھی اور جن جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اور پھر جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی ہلو نہیں، جہاں جہاں کھڑے ہونا بس وہیں پہ کھڑے ہو جو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے سب تابع ہوں گے. اس میں بھی جو ایک ایکسپریشن ہے اس سے یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. تو اگر اس دن ہوں گے تو آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی وہ سب ہستیاں جن کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، طاقتور سمجھتے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اس کے سامنے کمزور ہیں. تو آج بھی ان پر اللہ کا حکم چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ تو کوئی طاقتور ذات ہے، نہ کوئی قادر و مطلق ہستی ہے، نہ کوئی اور ایسی ذات ہے جس کا حکم تم پہ چلتا ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے. تو اس وقت اگر آپ یعنی اس چیز کو امیجن کریں نا کہ آخرت میں جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو کیا عالم ہوگا، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر دیا جائے گا کہ تم بھی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ اور یہ جتنے جن کو تم نے معبود بنایا تھا نا یہ بھی سب اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں. اور پھر ان سب کو روکا جائے گا اور پھر ان کے درمیان ایک طرح سے ایک سیپریشن کرائی جائے گی، ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنے والے تھے اور یہ وہ سارے ہستیاں ہیں جن کی عبادت کی جاتی تھی جو معبود بنائے گئے تھے. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا اب علماء کی دونوں طرح کی رائے ہیں. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو معبود یا شرکا مراد ہیں وہ مراد ہیں جو کہ جاندار ہستیاں تھیں جن میں اولیاء یا بزرگ یا انبیاء وہ سب آ جاتے ہیں جن جن کو بھی اس دنیا میں پوجا گیا. کیونکہ اس میں یہ کہا گیا نا کہ آگے سے ان کے شریک یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی وہ بول کے جو ہے وہ اس چیز سے انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی وہ بالکل ایک برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے.
اور ہماری تو تم عبادت نہیں کرتے تھے. تو جیسا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں، تو وہ تو آگے سے بالکل لا علمی کا اظہار کہیں گے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، اور وہ کہیں گے کہ یار میں نے تو وہی ان کو پیغامات دیے تھے جو کچھ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بھی رب اللہ ہی ہے اور تمہارا بھی، اور میں جب تک ان لوگوں میں رہا میں نے اسی چیز کی تعلیم دی، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس طرح کا شرک جو ہے وہ کیوں کیا. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو بھی اولیاء یا جو بھی بزرگ جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں، ان کو تو نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے سے ان کے جو یہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کس قسم کے کانسیپٹ بنا کے بیٹھے ہیں. بالخصوص جو واقعی صحیح ہدایت پر اور دین پر صحیح لوگ جو تھے، انہوں نے بھی اسی طرح لوگوں کو دین کی صحیح ہدایات ہی دی تھی، صحیح پیغام ہی اللہ کا پہنچایا تھا، توحید کے بارے میں ہی بتایا تھا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ شرک میں پڑتے، کہ جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے جو کچھ اولیاء تھے انہوں نے ان کے بت بنا کے ان کی پریزنس کو فیل کرنے کے لیے رکھا، اور پھر آہستہ 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 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہی کو پوجنا شروع کر دیا، اور اسی طرح وہ شرک کا شکار ہو گئے. تو یہی معاملہ ہر دور میں لوگوں کا رہا ہے. تو اب اس میں ان ہستیوں کا تو کوئی اس میں قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اگر کوئی فرشتوں کو مانتے ہیں یا انبیاء کو کوئی رب مانتا ہے یا بزرگوں کو یا اولیاء کو، جس طریقے سے بھی، تو سب جو ہے وہ وہاں پہ بالکل برات کا اظہار کریں گے کہ ہماری تم عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں ایسا کچھ نہیں پتا کہ تم اگر ایسا کچھ کرتے تھے تو یعنی وہ ایک طرح سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. کہ ہمیں تو کچھ ایسا علم ہی نہیں ہے اور کوئی تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اور کچھ علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے جان چیزوں کی بھی عبادت کرتا تھا، جیسے کوئی پتھروں کو پوج رہے ہوتے ہیں یا اور یہ بت بنائے ہوتے ہیں ان کو پوجا جا رہا ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پہ اکٹھا کر کے ان کو قوت گویائی عطا کریں گے، اور پھر وہ بھی جو ہے اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ہماری عبادت تم نہیں کرتے تھے، ہمیں کچھ ایسا نہیں پتا، نہ کبھی ہم نے تمہیں کہا تھا. تو اس میں دونوں طرح کی رائے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اس چیز سے لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کریں گے کہ نہیں تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، اور پھر وہ اللہ کو اس چیز پر گواہ بھی بنائیں گے. اگلی آیت اگر آپ دیکھیں نا، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. فَكَفَى تو کافی ہے. ٹھیک ہے. کفایت کرنا. باللہ اللہ تعالیٰ، یہاں پہ بازر بھی کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے، بس اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ لکھیں گے تو کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. شہیدم شہادت سے ہے، شہید یعنی گواہ کے لیے آتا ہے، وٹنس، گواہ. بیننا، بین کہتے ہیں درمیان کو، اور نون الف ہم کے لیے آتا ہے. بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور درمیان تمہارے. کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آتا ہے. اگر خالی کاف زبر ہو تو وہ تم سنگولر کے لیے آتا ہے، اور اگر کم آئے تو وہ تم پلورل کے لیے آتا ہے. تو بیننا و بینکم درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، ان بے شک کننا تھے ہم، ان سے عبادتکم عبادت تمہاری یعنی تمہاری عبادت سے ہم کیا تھے، لغافلین البتہ غافل. نام زبر البتہ کے لیے آ جائے گا، اور غافلین غفلت سے ہے، غین فعلا. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو میدان حشر میں علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر دیں گے نا، اور اس وقت کیا معاملہ ہوگا کہ جن جن ہستیوں کی یا چیزوں کی دنیا میں عبادت کی جاتی رہی تھی، چاہے اس میں جاندار ہستیاں تھیں یا بے جان تھیں، سب کا معاملہ یہی ہوگا کہ وہ بالکل اس چیز سے انکاری ہو جائیں گے، لا علمی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے یا تم ہمیں جو ہے وہ معبود مانتے تھے. اور یہاں پہ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز پر گواہ بھی بنائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف خود ہی بات کریں، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم نے تو ایسی کبھی کوئی بات کی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے.
یعنی ہم نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. اور واقعی دیکھیں جس طرح جو یہاں جو انبیاء تھے کبھی ان سے تو یہ چیز ایکسپیکٹ کی نہیں جا سکتی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی. یہ تو بعد کے لوگوں نے غلط عقائد بنا لیے. اسی طرح جو صحیح ہدایت پر بزرگ اولیاء تھے وہ بھی ایسی کوئی باتیں نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ نیک بزرگ یا اولیاء اس دنیا سے چلے گئے, ان کی قبروں پر اگر لوگوں نے اب آستانے بنا لیے اور بیٹھ گئے اور اس پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں اور اس قسم کی بدعات اور غلط شرک کیا جا رہا ہے, تو اس میں ان لوگوں کا قصور تو نہیں. اب لوگ ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کو شفاعت کرنے والا سمجھتے ہیں, تو یہ تو لوگوں کی کم عقلی ہے نا. تو یہ چیز ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آخرت میں وہ سب لا تعلقی کا اظہار کریں گے, اس چیز سے بالکل انکار کر دیں گے, بلکہ اللہ کو گواہ بنا کے کہیں گے کہ یا اللہ آپ کو ہمارے اعمال کا علم ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایسی کوئی تعلیم کسی کو نہیں دی. ٹھیک ہے نا. اگر تو واقعی کوئی پیر کوئی یعنی نام نہاد جو یہ غلط قسم کے بنے ہوتے ہیں بزرگ وغیرہ, اور وہ اپنی بندگی یا اپنی ذات کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا معاملہ تو علیحدہ ہے. لیکن جنہوں نے ہمیشہ صحیح اور حق بات کی تعلیم دی وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ گواہ ہیں کہ ہم نے ان کو کبھی ایسا نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے ان کو کبھی شرک کرنے کا نہیں کہا تھا. اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ معاملہ صرف مشرکین عرب کے ساتھ نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے مسلمان ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ کے نبی کو ماننے والے, اور اللہ کے نبی کے آپ کہہ لیں کہ بہت بڑے یعنی وہ بھی بنتے ہیں کہ ہم تو بڑے امتی ہیں اور ہمارے نبی. لیکن آج حالات کیا ہے مسلم امہ کے, اب دیکھیں کس کس نوعیت کا شرک جو ہے وہ اس دور میں ہو رہا ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, یہ جو دربار بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہیں پہ داتا دربار ہے تو کہیں پہ شاہ عبد الغازی, تو پتہ نہیں کیا کیا, مجھے تو نام بھی خیر اسا نہیں ہے ابھی ذہن میں. اور ان کی قبروں پر جا کر لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں, کوئی سجدے کر رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں منتے مان رہا ہے, ہاتھ جوڑ کے وہاں پہ ان سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح کی غلط حرکتیں ہیں وہاں پہ. تو یہ ساری کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات ظاہرہ نہیں تھی. معاذ اللہ ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم دی ہو, نہ کبھی صحابہ کرام نے ایسا کچھ کہا. یہ تو لوگوں نے خود سے اپنی کم عقلی سے غلط قسم کے عقائد, کیونکہ ظاہر ہے دین سے دوری, دین کے علم سے دوری, تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ انسان اسی طرح کے شرک میں پڑتا ہے. اور پھر شرک کے ساتھ ساتھ جو دیگر بدعات لوگوں نے شروع کر دی ہیں. اب یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, عید میلاد النبی, عید کے نام دے کر ایک تیسری عید ہم لوگوں نے خود سے ایجاد ہی کر لی ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 عیدوں کا بتا کے گئے تھے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ایک چھوٹی عید ہے, ایک بڑی عید ہے, رمضان کے بعد ہے, اور ذی الحج میں آتی ہے دوسری عید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا کہ کوئی تیسری عید بھی ہے, یا میرا جو ولادت کا دن ہے اس کو بھی تم نے عید کی طرح منانا ہے. تو کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیسری عید کا بتانا بھول گئے تھے؟ تو ہم لوگوں کو زیادہ سمجھ آ گئی کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک ولادت کا دن ہے اس کو بھی ہمیں عید ہی کی طرح منانا چاہیے. اور پھر اس میں جو حرکتیں ہیں, وہی بات ہے کہ پہلے یہ چیزیں بہت کم لیول پر ہوتی تھیں, اب آہستہ آہستہ بڑھتے اب آپ دیکھیں کس طریقے سے جلوس نکالے جا رہے ہیں, اور ان میں پھر ناچ گانا باقاعدہ سے ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں کیک کاٹے جا رہے ہیں, اور کہیں پہ لڑکیوں کو سجا بنا کے حور بنا کے بٹھایا, وہ سب ان کے ارد گرد پھر چل پھر رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو. اتنا دکھ بھی ہوتا ہے اور اتنا خوف اور ڈر بھی آتا ہے کہ یہ کس طرف ہماری قوم چل پڑی ہے. کہ نام کو جی ہم مسلمان ہیں, ہم تو کلمہ گو ہیں, ہم نبی کے امتی ہیں, اور حرکتیں ہماری دیکھیں کہ کبھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان سے بڑھ کے تو نبی سے محبت کرنے والا اور کوئی دعوے دار ہے ہی نہیں اس دنیا میں, جیسی محبت کے ثبوت انہوں نے دیے. اور جس طرح جانثار وہ لوگ تھے انہوں نے تو ایسی کبھی حرکتیں نہیں کی. آج ہمارے ہاں کبھی ادھر محفل میلاد ہے, کبھی ادھر گھر میں کچھ ہو رہا ہے, جی ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں اور ہم میلاد بنا کے, تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آ جائے گی تو سارے کھڑے ہو جائیں اور وہ جھوم جھوم کے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسی کوئی تو سند ملے نا ہمیں, کوئی ایک
ایسی کوئی ڈھونڈے تو صحیح کبھی بیٹھ کے کہ کبھی کوئی پتہ چلتا ہے کہ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عمر فاروق نے یا دیگر خلفائے راشدین نے یا دیگر صحابہ میں سے کبھی کسی کی کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے سب کے گھر یہ دعوت نامے بھیجے ہوں کہ سب ہمارے گھر آ کے اکٹھے ہو جائیں تو آج ہم نے جھوم جھوم کے ناطے اور درود پڑھنا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آئے گی ہمارے پاس. ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. یا یہ کہا ہو کہ آج ہم کھانا پکا رہے ہیں آ جائیں تو آج ہم شیرنی بانٹیں گے یا میٹھا پکائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن. ایسی کوئی ہمیں تعلیمات نہیں ملتی. تو ہم نے کیسے یہ چیزیں ایجاد کر لی؟ یہی ہے بدعات اور یہی وہ غلط عقائد ہے جن سے بچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اور جب ہم لوگوں کو سمجھائیں تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں برا کیا ہے؟ یہ تو ثواب کا کام ہے نا. ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے, ہم کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے, ہم تو ناطے پڑھ رہے ہیں. دیکھیے بدعت ہمیشہ ثواب کی ہی نیت سے کی جاتی ہے. اب آپ کہیں کہ جی ہم نے کسی کے مرنے پہ قرآن خوانیاں کرنی ہے اور قرآن پڑھا کے بخشوانے ہیں یا کھانے پکوانے ہیں یا ہم نے فلاں آستانے پہ جا کے یا فلاں کی قبر پہ جا کے یہ کام کرنا ہے. وہ تو سب نیت تو پیچھے سب کی ثواب کی ہی ہوتی ہے, لیکن کام تو غلط ہے نا. اب آپ اگر یہ ایک پلی لیں یا یہ ایک لاجک دیں کہ جی میں تو ثواب کی نیت سے یہ کر رہا ہوں تو اس لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ نمازیں جو ہیں وہ 5 کی بجائے 10 کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے. یا آپ ہر رکعت میں 3 سجدے کرنا شروع کر دیں تاکہ زیادہ آپ کو ثواب ملے. یا آپ کہیں کہ زور کی 4 نہیں, میں تو 5 رکعتیں پڑھوں گی, مجھے زیادہ ثواب ملے. تو ہے تو نیکی کا کام, آپ یہی کہیں گے کہ میں تو نیکی کے لیے کر رہا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے نا. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے دین میں کچھ حدود و قیود ہے, کچھ قواعد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ سب چیزیں, وہ سب لائنز, وہ حدود ہمیں واضح کر دی جائیں کہ یہ وہ سب حدود ہیں جن کے اندر رہ کے تم نے عمل کرنا ہے, نہ تو ان سے باہر تم نے نکلنا ہے اور نہ اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافے کرنے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر شاید زیادہ عقل ہے. بالعموم ہوتا تو یہی ہے کہ وہ دیکھا دیکھی سب کر رہے تھے, کیونکہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے عید میلاد النبی منائی جاتی رہی ہے یا میلاد ہوتا رہا ہے ہر گھر میں, ہمارے بزرگ مناتے رہے ہیں. تو ہم اس چیز کو کیسے سمجھ لیں کہ یہ غلط ہے؟ بیسیکلی تو یہ کانسیپٹ ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اگر تمہارے وہ جو بزرگ ہیں وہ کوئی جہالت پر تھے یا ان لا علمی پر تھے اور وہ کچھ غلط کرتے تھے تو یہ ضروری ہے کہ تم بھی وہی کرو. دین کے معاملے میں ایسا لا علمی کا رویہ یا ایسا آپ کہہ لیں کہ اپنی مرضی کا رویہ, یہ انتہائی خطرناک ہے. کہ نہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے تو میں نے بس اس کو دین کا حصہ بنا دینا, یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں بدعات. اور پھر ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار, تمام بدعات گمراہی ہیں اور تمام گمراہیاں آگ میں لے جانے والی ہیں. تو ہم اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں جو چیز آگ میں لے جانے والی ہے. یہ چیز سمجھنے کی. ٹھیک ہے. تو اب وہی بات ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس زمانے کے لوگ تھے اور وہ ایسے کرتے تھے اور وہ بتوں کو پوجتے تھے یا وہ شرک کرتے تھے یا وہ غلط کام کرتے تھے. کہ بہت سے معاملات آج مسلمانوں کے بھی خراب ہو چکے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں پڑھاتے ہیں. ان آیات کا مقصد ہی یہ ہے. ٹھیک ہے. جو بار بار شرک کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور بار بار پھر اس کے بارے میں وعید بتائی جاتی ہے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ اسے تو بتا رہے ہیں کہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا, سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا, میں دوری ڈال دی جائے گی. یہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ آج تو تم بڑا سمجھتے ہو کہ تمہاری بڑی ولایت ہے ان کے ساتھ اور وہ تمہارے بڑے وکیل بن جائیں گے, تمہارا ولی ہے, تمہارے حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن ایسی دوری ڈال دیں گے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو سکے, الا یہ کہ کوئی کسی کے لیے بول بھی سکے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین, ہم کہیں گے, یعنی اصل طاقت قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. یہ تمہارے سب معبود اور یہ ولی جن کو تم نے اولیاء بنایا ہوا, پیر اور فقیر اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو تم سمجھتے ہو, یہ تو خود عام انسان تھے. ان کی تو اپنے اوپر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی اپنی زندگی کے بارے میں, تو یہ تمہارے لیے کیسے حاجت روائی کر سکتے ہیں. یہی سمجھایا جا رہا ہے.
اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس دن اللہ کو ہی گواہ بنا کے کہیں گے کہ انہوں نے ایسی تعلیمات تمہیں نہیں دی تھی، اور وہ صاف مکر سے کہیں گے کہ یہ جو آخری اس آیت کے الفاظ ہیں نا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو غافل ہیں تمہاری اس عبادت سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ یا دیکھیں نا، اگر کوئی کسی بت کے آگے جھکتا ہے یا کسی پیر فقیر کی قبر پہ جا کے سجدے کرتا ہے، تو ان کو تو ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا، انہوں نے تو کوئی ایسی تعلیم نہیں کسی کو دی نا۔ یہ تو انسان اس قسم کی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو غیر اللہ کی سے منسوب کر، وہ جو ہے نا، بتوں سے تم کو امید ہے اور خدا سے نا امیدی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہتا ہی نہیں ہے، اور سارا دھیان جو ہے وہ بتوں کی طرف یا غیر اللہ کی طرف پھر انسان کا چلا جاتا ہے نا، اور انہیں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے شرک کے ساتھ، کہ انسان پھر ان ہستیوں کو جو ہے وہ اتنا طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں آ جاتا۔ وہ سمجھتا ہے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہمیں بچائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ حقیقت جو ہے وہ پھر آخرت کے دن جا کے کھلے گی، کیونکہ دنیا میں اسی میں مگن رہے، نہ کبھی اپنے دین کا علم حاصل کیا، نہ کبھی اس قرآن کو کھول کے سمجھ کے پڑھا کہ دین کی اصل بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے، اور زندگی جو ہے وہ ایسی گزار دی۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد جب پھر آخرت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا وہ سارے پیر فقیر جو اولیاء تھے وہ تو سب برات کا اظہار کریں گے، بیزاری دکھائیں گے۔ سورہ البقرہ میں بھی آپ اس طرح کی بات پڑھ چکے ہیں، اور کئی جگہوں پہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس وقت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب بتا دیں گے کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں تھی۔ تو یہ بات بتانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب بھی انسان جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھ لے اور اپنی اس غلطی کو اسی دنیا میں ٹھیک کر دے، ورنہ جو کچھ اعمال کر کے آگے بھیجیں اسی کے مطابق پھر معاملہ ہوگا نا۔ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب کچھ پہنچ رہا ہے، اور پھر ہمارے ہاتھ میں اعمال نامے دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو تو کہا جائے گا چلو اپنی کتاب پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور یہی بات دیکھیں آگے جو اگلی آیت نا، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اس میں یہی بات آ گئی ہے، اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ افترا کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گے۔ ہنالکا اسی جگہ، یہ ہنالکا جو ہے ظرف مکان بھی ہے، ظرف زمان بھی ہے، دونوں معنوں میں ہے۔ ویسے تو ظرف زمان لیکن ظرف مکان کے طور پر ہے کہ یعنی اس وقت، ظرف زمان ہوتا ہے کہ جو زمانے کے لیے، اور ظرف مکان ہوتا ہے جو وقت جگہ کے لیے، جگہ کو بتاتا ہے۔ تو ہنالکا اسی جگہ، یعنی جب یہ سارا معاملہ ہوگا جو پچھلی آیات میں اللہ نے بتایا ہے، تبلو جانچ لے گا، با لام اور وا، بلا یبلو آزمائش کے معنوں میں آتا ہے نا بلا جو ہے۔ تو تبلو میں تا جو ہے وہ تم والی نہیں ہے، آتین والی، یہ مونس کی تا آ رہی ہے کیونکہ آگے نفس کا ذکر آ رہا ہے۔ نفس جو ہے نا عربی میں مونس کنسیڈر ہوتا ہے۔ ہنالکا اسی جگہ، تبلو اسی جگہ یا اسی وقت جانچ لے گا، کل نفس ہر نفس، ماں جو بھی، اسلفت اس نے پہلے کیا تھا۔ سین لام اور فا، ہم کہتے ہیں نا ہمارے اسلاف وہ ہوتے ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، جو گزر چکے ہوئے ہیں، اسلاف وہی ہوتے ہیں نا۔ تو یعنی جو انسان نے پہلے کر کے جو آگے بھیج دیا ہوا ہے، اسلفت، فت میں تے جو ہے وہ بھی مونس کی ہے، جو اس نے پہلے کیا تھا، یعنی اپنے اعمال نامہ جو اس کا ہوگا، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے، را دال دال رد کرنا، کسی کی بات کو رد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات اس کو واپس لوٹا دی ہے۔ ردو وہ لوٹائے جائیں گے، الی اللہ طرف اللہ کے، مولاہم الحق جو مولا ہے ان کا سچا، حق یعنی معبود برحق جیسے آپ کہہ لیں، مولا ولی سے ہے نا۔ ودلہ اور گم ہو جائے گا، دعاد لام لام جیسے اردو میں ہم ضلالت کہتے ہیں نا، زواد سے، تو عربی میں دعاد سے دلالت، دلہ کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، راستے سے ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا۔ عنہم ان سے، دلہ عنہم گم ہو جائے گا ان سے، کیا گم ہو جائے گا، ما کانو جو بھی تھے وہ، یفترون وہ گھڑتے، افترا کرنا، افترا کا مطلب ہوتا ہے فارا، یا اس کا روٹ ورڈ ہے خود سے، جسے ہم فیبریکیٹ کر لینا کہتے ہیں نا انگلش میں، وہ چیز یعنی خود سے کوئی چیز جو ہے وہ گھڑ لینا، خود سے کوئی غلط بات بنا لینا، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں سب لوگوں کو جب اکٹھا کر کے ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا. آپ اس چیز کو ذرا تصور کریں نا اپنے اوپر رکھ کے کہ ایک بڑا سا میدان ہے جس میں ہم سب کو جمع کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی, سب کیا کرایا سارا کچا چٹھا سامنے لا کے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا. وہ جو ہمارے اعمال نامے ہیں جب ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے نا, اس وقت پھر انسان اپنے اعمال نامے کی جانچ پڑتال کرے گا. یہاں پہ دیکھیں کوئی علیمہ کا ورڈ نہیں کہا گیا کہ ہنالکا علیمہ کلو نفس, یعنی جان لے گا ہر انسان. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ہر انسان جان لے گا کچھ نہیں. تبلو کا ورڈ جو ہے نا یہ بڑی مطلب ڈرانے والی آیت ہے کہ تبلو کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے اچھی طرح سے الٹ پلٹ کے دیکھنا, جانچ پڑتال کرنا. جب آپ جیسا آپ کے جب بھی کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ کو جب اپنا ٹیسٹ واپس ملتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے, ایک ایک چیز کو ہم ایسے سے الٹ پلٹ کے دیکھتے تھے. اچھا یہاں پہ میرے مارکس کم آئے ہیں, یہ میری غلطی تھی, یہاں پہ میں نے غلط لکھا, یہ کوسچن ٹھیک نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں جانچ پڑتال کرنا نا. تو اس وقت انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے ایسے ہی جانچے گا, الٹ پلٹ کر کر کے اس کو دیکھے گا کہ اچھا میں نے یہ غلطیاں کی, میں نے یہ گناہ کیے. مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, جس آتا ہے نا سورۃ کہف میں کہ یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تو کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی, کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی, ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی نا. تو انسان پھر اس وقت اس کو دیکھے گا اچھی طرح سے کہ کیا کیا ہوا میرے سامنے, تو اس وقت تو سب کچھ سامنے آ جائے گا نا. تو یہی چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا, چھان پٹک کرے گا کہ کیا کیا میں نے کیا اور کیسے اعمال کر کے بھیجے آگے, ٹھیک ہے نا. تو ہوگا کیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس نے کر کے آگے بھیجا ہوگا وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا, اس کی وہ اچھی طرح سے جان پڑتال بھی کر لے گا, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. اس حقیقت کو بھی واضح کیا گیا کہ لوٹ کے اسی ایک رب کے پاس جانا ہے جس کی بات ماننے سے آج تم اس دنیا میں انکار کرتے ہو, یا جس کی آگے جھکنے سے آج تم اس دنیا میں انکار کرتے ہو, یا جس کے ساتھ تم نے دوسرے لوگوں کو شریک کر لیا ہے. وہ تو خود سارے وہاں پہ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہوں گے, سب کو لائن میں اکٹھا کیا جائے گا جن کو تم اپنا معبود سمجھ دو. معبود واحد بھی وہی ہے, مولاہم الحق بھی وہی ہے, یعنی ان کا اصل حق سچا رب جو ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی باقی جتنے بھی معبود ہیں وہ سب جھوٹے باطل معبود ہیں, اور وہ سب وہاں پہ جو ہے گم ہو جائیں گے. کوئی بھی اپنے وہاں پہ معبود ہونے کا اقرار نہیں کرے گا, بلکہ بالکل یہ کہیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. تو یہ حقیقت اسی لیے واضح کی جا رہی ہے تاکہ ان جھوٹے معبودوں کی اصلیت ان لوگوں کو بتائی جائے کہ آج جن پر تم اتنا ریلائے کرتے ہو اور جن کے آگے جا کے جن کی قبروں پہ تم جھکتے ہو اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو, اور وہاں پہ جا کے پتہ نہیں منتیں مانتے ہو, کس خوش فہمی کا تم شکار ہو کہ آخرت میں شاید یہ تمہیں بچا لیں گے. وہ تو سب باطل معبود ہے. اصل معبود واحد ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے, تمہیں بچا لیں گے, تو آخرت میں پھر یہ سب تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ کیسے جھوٹے اور باطل عقائد تم نے بنا رکھے تھے, ٹھیک ہے نا. آپ فرض کریں کوئی شخص آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہو کہ ہاں تم فلان جگہ پہ آ جانا, میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہیں یہ بھی کرا دوں گا, میں تمہیں وہ بھی کرا دوں گا, اور آپ بڑے جوش سے وہاں پہنچے اور پتہ چلے کہ وہ شخص تو وہاں پہ آیا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یا فرض کریں کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ ہاں میں تمہارے بارے میں عدالت میں گواہی دوں گا, میں تمہارا گواہ بنوں گا, اور جب آپ اس کو لے کے عدالت میں جائیں یا جب گواہی کا وقت آئے تو وہ کوئی شخص غائب ہو جائے, یا وہاں جا کے وہ مکر جائے کہ نہیں میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کوئی ایسے دعوے کرتا بھی ہے کسی کو کہ میں تمہیں بچا لوں گا, جس طرح بعض پیروں کا یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو تمہاری بچت کرا لیں گے, یہ سب جھوٹے باطل دعوے ہیں, اور سب وہاں پہ جا کے اللہ کے سامنے جو ہے نا ادھر کسی کی سب کی زبان بندی ہوگی, کسی کی زبان چلنی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایسے وقت میں اگر آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ کسی ایسی سچویشن میں رکھ کے سوچیں کہ آپ کسی کے سے بڑی اپنے بارے میں گواہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کو کہہ کے بتاؤ ہاں میں نے ایسا کیا تھا یا میں نے ایسا نہیں کیا تھا, اور وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے اور کہ ہاں تم نے تو ایسے ہی کیا تھا, یا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں, تو اس کا انسان کو شرمندگی بھی کتنی ہوگی.
ٹھیک ہے نا. اس وقت اپنے بچاؤ اور دفاع کے لیے انسان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو اسی حقیقت کو یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ آج جو تم نے یہ سارے سہارے بنا کے رکھے نا، جن پہ تم اتنا بھروسہ اعتماد کرتے ہو کہ یہ کل میرے کام آئیں گے، مجھے بچا لیں گے، یہ سب وہاں جا کے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب جھوٹے معبود ہیں، یہ سب جھوٹے سہارے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں بچا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی نہیں چلنی. اس دن سب خود ہر ایک کو جو ہے نا وہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کوئی خود بھاگ رہا ہوگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ چیز تم آج اس دنیا میں ہی سمجھ لو کہ کل کے وہاں جا کے تم بالکل ہی خالی ہاتھ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ یہ افطرا ہے ساری ان کی، یہ ان کی فیبریکیشنز ہیں، ان کے جھوٹے عقائد ہیں جو انہوں نے خود سے بنا لیے ہوئے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اور وہاں جا کے یہ سب ان سے جو ہے نا وہ بالکل گم ہو جائیں گے. دلہ یعنی وہ بالکل ان سے غائب ہوں گے. وہاں پہ ان کی نہ تو وہ معبودوں کی وہ باتیں ہوں گی، یا نہ جو ان کے عقائد جن کے تحت وہ ان کو اپنا سب سے بڑا اور طاقتور سمجھتے تھے، ایسی کوئی طاقت ان کو وہاں پہ ان کی نظر ہی نہیں آئے گی. آج تو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو نا. بلکہ بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے کا کام کرتے ہیں. جب آپ ان کو سمجھائیں نا ایسے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں پتہ ہے ایک اللہ ہے اور یہ ہم اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ تو صرف یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب آخرت ہوگی تو یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہمیں اس خروئی عذاب سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا. لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر کی بیعت ہو جانا ہی ہمیں عذاب سے نجات کی ضمانت مل جاتی، یہاں تک لوگوں کے کانسیپٹ ہے. اسی چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے سمجھایا. بالکل یہی معاملات جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کی ہستی سے ناواقف تھے یا اللہ کو مانتے نہیں تھے. دین ابراہیمی پہ دعویٰ تھا ان کا، مانتے تھے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کی ہے. وہ یہ بھی مانتے تھے کہ موت آ جانی ہے، اللہ نے موت بھی دے دینی ہے. ان کو یہ اچھی طرح سے پتا تھا کہ بارش آتی ہے تو آسمان سے تو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، یا یہ سارے کام. صرف یہ ہے کہ وہ جو توحید الوہیت کے قائل نہیں. تو آج مسلمانوں کا بھی تو یہی معاملہ ہے نا. سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، سارے مسلمان، کوئی بھی یہ نہیں کہ اللہ سے انکاری تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارے اور ان میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ ہم ان آیات کو یہ پڑھ کے گزر جائیں اچھا یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے یا مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. آج کے دور کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، بلکہ زیادہ برے حالات ہو چکے ہوئے ہیں. اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اصل حق مولا یا سچا معبود تمہارا وہی ہے. یہ سارے جھوٹے معبود ہیں اور یہ سب وہاں پہ تمہارے سے گم ہو جائیں گے. کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دینا، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. تو ابھی عقل کر لو، ابھی ٹھیک راستے پر آ جاؤ. اور اپنے آپ کو تم لوگوں نے ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے، تو اس دھوکے سے نکل آؤ. بیسیکلی تو یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے. آگے دیکھیں اگلا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ پھر توحید کے ہی دلائل دیے جا رہے ہیں. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو وہ فوراً بولیں گے کہ اللہ. پھر ان سے کہیں کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. قل کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ان کو یہ کہیں من کون ہے جو یرزقکم وہ رزق دیتا ہے تم کو. یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا را زا اور قاف رزق دینا، کم تم سب کو وہ رزق دیتا ہے تم کو. من السمائی آسمان سے، السما آسمان کے لیے، والارض اور زمین سے. ام من یملکو یا کون مالک ہو سکتا ہے. ام من جو ہے نا یہ اصل میں ام پلس من ہے. ٹھیک ہے. یا ویسے تو من جو کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پہ سوالیہ انداز میں ہے تو کون کے معنوں میں. ام من یا کون ہے، یملکو وہ مالک ہے، یا آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور میم لام کا ملکیت مالک. یا کون مالک ہو سکتا ہے السمع والابصار. سمع جو ہے سماعت سے ہے یعنی سماعت کا، والابصار اور بصارت کا.
سماعت میں کان یعنی بطور عضو بھی اور بطور صلاحیت سماعت دونوں چیزیں آ جائیں گی، اور ابصار میں بھی آنکھ اور قوت بصارت دونوں ہی چیزیں. و من اور کون ہے جو یخرجو وہ نکالتا ہے، یا وہ کے معنوں میں اخراج خاراجیم نکالنا، جو نکالتا ہے. الحیہ حیہ حیات سے ہے، یا زندہ کو، من المیتی موت سے ہے، مردہ سے. یعنی کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرجو اور وہ نکالتا ہے المیتا مردہ کو، من الحی زندہ سے. ومن اور کون ہے جو یدبر الامر جو تدبیر کرتا ہے کام کی. یدبر وہ تدبیر کرتا ہے الامر کام کی. دال با اور را اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں. دال با را دبر جو ہے وہ ویسے تو کسی چیز کی بیک یا پشت کے لیے آتا ہے، پیٹھ کے لیے. ٹھیک ہے، تو تدبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کسی کام کے نتیجے یا انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا اس نے بڑی زبردست تدبیر کی یا بڑی زبردست پلاننگ کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کام کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، پھر اس پلاننگ کے تحت وہ کام کیا جاتا ہے کہ کام صحیح ہو. اس کو تدبیر کرنا کہتے ہیں. تو اس لیے دبر جو ہے سمجھ آپ کو ہوتا ہے نا پشت یا بیک کے لیے آتا ہے کہ بیک پہ نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کرنا، اس کو تدبیر کرنا کہتے ہیں. اور مدبر الامر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں. امر جو ہے حکم کے لیے بھی آتا ہے، کام کے لیے بھی آتا ہے. تو یدبر الامر تمام کاموں کی تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں. فَسَيَقُولُونَ تو انقریب وہ کہیں گے. فا تو یا پس کے معنوں میں، سین جو ہے وہ انقریب کے معنوں میں آتا ہے، یا جو ہے وہ کے لیے آتا ہے، قال یقولو کہنا، اور واو نون پلورل کے لیے آتا ہے. پس انقریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ یعنی آگے سے جواب وہ دیں گے کہ اللہ ہے. فَقُل تو کہہ دیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ کہیں. فَقُل تو کہہ دو، افلا کیا بھلا نہیں، تتقون تم ڈرتے، تم تقوی اختیار کرتے. وقایا سے ہے واو قاف یا، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ڈرنا، اللہ کا تقوی. اب یہ جو یہاں سے جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے 31 میں، اس میں ایک تو وہی عقیدہ توحید کا بیان ہے، اور عقیدہ توحید کے لیے مختلف قسم کے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں. اور اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ اس رکوع میں جو آیات ہے نا، اس میں بار بار ایک سوالیہ انداز اپنا کے نا انسان کی عقل کو جھنجھوڑا گیا. ٹھیک ہے، جیسے اس آیت میں ابھی آیا افلا تتقون، یہ اس طرح کا امپریشن آپ کو اگلی آیات میں بھی ملے. تو اور عموماً جو اس طرح کی آیات جس میں توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے ان کا اختتام ہوتا ہے کہ انسان کی عقل کو ہلایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم عقل نہیں کرتے. افلا تعقلون افلا تبصرون افلا تتقون، کہ یعنی یہ جو صلاحیتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو استعمال کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. عربی میں رزق کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جس میں مال و دولت، اولاد، صلاحیتیں، سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا تو آسمان سے آنے والی بارش، اور پھر اس بارش کی وجہ سے زمین سے جو بھی سبزہ نباتات نکلتی ہیں، اور پھر ان کے ذریعے تمام صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات، چرند پرند، جانور سب اپنے اپنا رزق، اپنا کھانا پینا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں آسمان سے زمین سے رزق کون دیتا ہے. رزق کی ضرورت تو سب کو ہی ہے نا، اور یہ سب کی اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کی مثال دے کر اگر بات کی جائے تو سب کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ اللہ کے رازق ہونے کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین سے یہ پودے اور چیزیں اگاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو معبود واحد نہیں مانتے تھے. جب یہ بات آتی تھی نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، وہ اس میں انہوں نے عقائد اپنے بہت غلط بنا لیے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کے مسلمانوں نے بنا لیے، اور یہ کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں اور یہ ہمیں
قربت دیتے ہیں اور یہ ہمیں قریب کرتے ہیں، اور اس طرح کے اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی شرک کی قسمیں تھیں، جس طرح کہیں پہ کوئی سورج کو بھی پوجتا تھا تو کوئی ستاروں کے بھی پجاری تھے اور کوئی اولیاء کے بھی تھے، اس قسم کے بھی لوگوں نے کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے، یہود و نصارہ بھی تھے اس دور میں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، کیونکہ مکی صورت ہے تو بالخصوص جو مخاطبین اول جو ہیں وہ تو مشرکین عرب ہی ہیں۔ تو جب آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان اور زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، اور یا آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تمہاری سماعت کا، تمہاری نگاہوں کا مالک کون ہے، یعنی کس نے تمہاری آنکھ بنائی ہے، کس نے تمہارے کان بنائے ہیں، کس نے تمہیں بینائی دی ہے اور قوت سماعت دی ہے، تو اس چیز کا ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو یہ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جو دیوی دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی ایک طریقے سے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود ہی بینائی سے اور سماعت سے محروم ہے، تو یہ کسی کو کیا صلاحیتیں دیں گے، تم ان کو کیسے کسی قسم کی طاقت سمجھتے ہو، یا کیسے کسی طرح سے ان کو کسی چیز پر قادر سمجھتے ہو اپنی زندگی کے فیصلوں پہ۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اس طریقے سے بھی بات کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں سمجھائی گئی ہے انسان کو کہ زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بیج جو ہوتا ہے وہ تو ایک مردہ چیز ہوتی ہے، اس کو آپ زمین میں دباتے ہیں، اس سے ایک جاندار پودا نکلتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور پھر اس سے پھر درخت بنتا ہے، پھر پھل بنتا ہے، پھر اس میں بیج آتا ہے۔ یا آپ دیکھ لیں گے جس طرح انڈا جو ہے ویسے تو دیکھنے میں ایک بے جان چیز ہوتی ہے، لیکن اسی میں سے پھر وہ بچہ چوزا وغیرہ جو نکلتا ہے اس میں زندگی ہوتی ہے، وہ جاندار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مردہ کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ سے نکال دیتے ہیں، اسٹل برڈس اگر آپ دیکھ لیں جس طرح ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی چیز کی مثالیں ہیں۔ اور اس میں پہ بعض علماء نے مردہ دل بھی لیے کہ یعنی جس میں کوئی ہدایت نہ ہو تو وہ مردہ دل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ زندگی پا لیتے ہیں اور وہ اسلام کی طرف، وہ سیدھے راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اس حوالے سے بھی آپ اس کو لے لیں۔ یا مردہ زمین جو ہے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے، بالکل ڈیڈ پڑی ہوئی، یا جس طرح آپ دیکھیں جب فال آتی ہے سارے پتے گر جاتے ہیں، سارے درخت بالکل ایسے لگے ہیں بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور پھر سبزہ آ جاتا ہے، پھر سب وہ زندہ ہو جاتے ہیں، پھر بالکل ان میں ایک زندگی کے آثار لگنے لگتے ہیں۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ ساری طاقت و قوت جو ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ تدبیر کون کرتا ہے تمام معاملات کی، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی فوت ہو رہا ہے، کہیں پہ کسی کے کوئی رزق مل رہا ہے اور کسی کا رزق کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نا ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا جو اختیار اور اس کا جو اقتدار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس عقیدے کو ہی بنیاد بنا کر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب تم یہ ساری باتیں مانتے ہو کہ خالق کائنات، مالک ملک، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز پر اللہ کا تصرف ہے، تو پھر تو تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے اور عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے نا۔ یعنی توحید پھر ربوبیت کی بنیاد بنا کے شرک فی الالوہیت کی تردید کی جا رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ اللہ کو ایک الہ ماننے میں وہ غلط کانسیپٹ کا شکار تھے نا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہے ربوبیت کی کہ وہ رب ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ پالتا ہے، اور وہی تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کہ تدبیر یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک پتا بھی کہیں گرے گا تو اللہ کی مرضی سے گرے گا، اور کہیں پہ بارش ہونی ہے، کہیں پہ کوئی اگر کوئی قحط آنا ہے، کوئی سیلاب آنا ہے، کوئی زلزلہ آنا ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے اللہ کی مرضی سے تمام کام ہو رہے ہیں نا۔ تدبیر کرنے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جب ان سے پوچھو گے نا یہ بات کہ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کون ہے جو بیج سے پودا نکالتا ہے یا آسمان سے نباتات اگتی، کرنے والا کون ہے، تو کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ آج بھی آپ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ سب یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہی ہے۔ کون یہ پودا نکالتا ہے زمین سے، یہ درخت کس نے بنایا، کون اس کے اوپر پھل لاتا ہے، اس پہ وہ انکار نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آگے یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ،
کہ ان سے پوچھو کہ پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا، پھر تمہیں خوف نہیں آتا؟ یعنی اتنا سب کچھ مانتے بھی ہو کہ یہ بھی اللہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کرتا ہے، رب اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، مالک و ملک وہی ہے، پھر تم یہ اتنی چیزیں اور اتنی ہستیاں لے کے اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہو تو تمہیں بالکل خوف نہیں آتا، بالکل ڈر نہیں لگتا؟ یعنی یہ جو تم نے اس طرح کے سہارے بنا رکھے ہیں، ان کو پھر تم کیوں مانتے ہو؟ ان کو پھر تم کیوں اپنا حاجت روا سمجھتے ہو؟ جب ایک رب ہے تو اسی رب کی خوشنودی کی طرف تمہاری ساری نظر ہونی چاہیے نا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اس طرح کے عقائد میں پڑتا ہے نا، فلاں حاجت روا، فلاں کو پیر مان لو، وہ کوئی ہماری سفارش کر دے گا، ہمارا وسیلہ بن جائے گا، تو آہستہ آہستہ انسان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری نظر، سارا بھروسہ، سارا اعتماد جو ہے نا وہ ان ہستیوں کی طرف ہوتا جاتا ہے، اور جو اصل ہستی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کو انسان جو ہے نا وہ بالکل بھلاتا جاتا ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو شاید اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مجھے ان سارے سہاروں کی اور ہستیوں کی ضرورت ہے، اور یہ جا کے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں کے اس قسم کے عقائد بنا رکھے ہیں، جیسا کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ وہ یہی انہوں نے لوگوں کو سمجھا دیا ہوا ہے کہ یہ جب تک تم اپنے اس پیر کو یا جو بھی کوئی جس کو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو، جو بھی ان کے عقائد ہیں، اس کو جب تک تم نہیں سمجھو گے کہ وہ تمہارے لیے ہر جگہ موجود ہے اور تمہارا حاجت روا ہے، تب تک تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلا تو تمہارا سٹیپ یہ ہے۔ تو وہ ساری زندگی لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے نا، حالانکہ ان چیزوں کو وہ سب مان رہے ہوتے ہیں کہ پیدا اللہ نے کی ہے، موت اللہ تعالیٰ دیں گے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو نکالنا، یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ محض ایک سوچ ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ جو فکری توحید تھی یہ تو ان لوگوں میں بھی تھی نا، فکری توحید یعنی ایک سوچ کی توحید، یہ تو ان کو بھی پتا تھی، اور یہ تو آج کل کے سارے مسلمانوں میں بھی ہے، سب کو پتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب تک وہ توحید، اس کا ثبوت انسان اپنے عمل سے نہیں دے رہا، اپنے کردار سے نہیں دے رہا، یعنی عملاً وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں فلاں کے در پہ چلا جاؤں، اس کے آگے جھک جاؤں، اس کی قبر پہ چادر چڑھا دوں، وہاں جا کے دیگے چڑھا لوں، یا فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو ہی میری بچت ہونی ہے۔ جب عملاً انسان یہ سمجھتا ہے تو پھر اس محض فکری توحید کو لے لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی کو حاجت روا سمجھنا ہے۔ یعنی اللہ کو بھی ایک ماننا ہے اور اللہ کی ہر بات بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر اللہ کا نبی ہم نے ماننا ہے اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، تو پھر اس نبی کی سنت کو ہی فالو بھی کرنا ہے نا۔ پھر وہاں پہ یہ ساری بدعات کہاں سے آ جاتی ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہمیں ملتی ہی نہیں ہے، جو آج لوگوں نے شروع کر لی ہے۔ ویسے تو ہم نبی کے شدائی اور نبی کے امتی اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، لیکن کر جو رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچنے کی یا جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کیا یہ معاملات کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے؟ کیا آج تک کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اپنے گھر میں سب کو اکٹھا کر کے سب کو کہا ہو یہ تمہاری عید ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، تو اس دن بہت خوشیاں منانی ہے، یا صحابہ کرام نے کیا ہو؟ میں پھر ونس اگین وہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اتنا دل لرزتا ہے وہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ریسنٹلی، یعنی جو 12 ربیع الاول پہ، اور جس طرح کی حرکتیں نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں، یہ کہاں، کس نے یہ تعلیم دی ہے، کس نے یہ سکھایا ہے؟ اور کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ ایسی کوئی سند ہمیں ملتی ہی نہیں ہے، تو ہم نے یہ دین میں اضافے خود سے کر لی ہیں، اپنے عقل کو بڑا سمجھ کے، یا اپنے بزرگوں کی عقل کو بہت بڑا سمجھ کے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے تو یہی ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ یہ کرتے آئے ہیں تو یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی خود جاننے کی کوشش تو کریں کہ ہمارے دین میں تو 2 ہی عیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، ہم نے کیسے، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے کہ ہم ایک تیسرے دن کو عید منانا بھی شروع کر دیں، اور اس کو کس طریقے سے آج کل یعنی ایڈورٹائز بھی کیا جا رہا ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ حالانکہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ دین میں کیا خوشی کا دن ہوگا، کتنے دن ہوگے، اور وہ ڈیسائیڈڈ ہے، وہ کر دیے گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، قرآن کی آیت ہے۔
تو جب دین مکمل ہو گیا تو ہم نے کیسے اس میں ایک عید کا اضافہ کر لیا. مطلب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت بھی دے اور ہم سب کو معاف بھی کرے کہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں اور کتنا زیادہ ہمارا جو یعنی عقائد اور ہمارے جو معاملہ ہے وہ بگڑ چکا ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. اس طرح یعنی آنکھیں بند کر کے وہ لوگوں کی اندھی تقلید کا، چونکہ آج کل ایک دور پر چل چکا ہے نا، جو دوسرا کر رہا ہے وہ میں نے کرنا ہے بس، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے یا نہیں، میں کسی طرح سے لائم لائٹ میں آ جاؤں، میں کسی طرح سے دوسروں سے بڑھ جاؤں. اور یہی ہو رہا ہے ان بدعات میں بھی، دوسروں سے بڑھنے کے لیے نا نئے سے نئے طریقے، نئی سے نئی چیزیں. اچھا جی ہم ایک بڑا سا کیک لے کر آئیں گے، پھر اب ہم اس کو تلوار سے کاٹیں گے، ہم نے بڑا باوضو ہو کے یہ کیک بنایا ہے اور ہم بڑے سے بڑا جلوس نکالیں گے، ہم اپنے گھر میں بڑی سے بڑی محفل میلاد منعقد کریں گے اور ہم یہ کھانے پکائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، سب اسی نیت سے کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں بڑا اس چیز کا ثواب مل رہا ہے. سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا غلط کام ہے، کتنا گناہ کا کام ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بدعات آگ میں لے جانے والی ہیں. ہم ان کے بارے میں کس طرح کے کانسیپٹ بنا کے بیٹھے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے نا بدعت جو ہے، اور شیطان کے لیے یہ اتنا ایزی ٹول ہوتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسان نے اس کو ثواب سمجھ کے کرنا ہے. اس لیے تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں تو ثواب کما رہا ہوں، میں تو بڑی عبادت کر رہا ہوں. اور یہ جو سارے لوگ یہ جو جلوس لے کے نکلے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا ثواب مل رہا ہے. سارا دن جلوس لے کے آپ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں اور مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کسی کو یہ تو ہوش نہیں کہ جا کے ہم باجماعت نماز پڑھ لیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکچوئل تعلیمات تھیں وہ ہم جا کے قرآن پڑھ لیں سمجھ کے، تاکہ سمجھ ہی آ جائے اپنے دین میں کیا ہے. سارا دن ان خرافات میں گزر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، حیرت بھی ہوتی ہے، افسوس و دکھ بھی ہوتا ہے، خوف بھی آتا ہے بہت زیادہ. وہی بات ہے نا کہ رب کی خوشنودی، اس کی رضا ایک طرف رہ جاتی ہے اور بس دیکھا دیکھی یا تو یہ اپنے عقل کے مطابق اپنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو یا پھر اپنے پیروں اور ولیوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں، کوئی چڑھاوے چڑھا دیے، دیکھیں چڑھا دیے، جانور جا کے دے دیا، اور ہم ان کی خوشنودی کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اصل رب کی رضا اور اس کی جو مرضی اور اس کا جو تقوی ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیونکہ ڈر اور خوف ہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. آپ جتنا مرضی ہنس ہنس کے کہکے لگا رہے ہوں، بڑا انجوائے کر رہے ہوں، اچانک سے زلزلہ آ جائے تو حالت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ ساری چیزیں ادھر ہی دھری رہ جائیں گی، کہکے رک جائیں گے، ہنسی رک جائے گی، اور سب جو ہے نا انسان اس کا پھر اپنی جان بچانے کی پڑتی ہے. سب کے منہ پہ کلمے جاری ہو جائیں گے، سب باہر نکل کے بھاگیں گے. تو جو خوف اور ڈر کی کیفیت ہے نا، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو انسان پھر اپنی زندگی میں اسی طرح مگن ہو جاتا ہے جس طرح آج یہ سارے شرک کرنے والے لوگ ہیں جو نام سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے یہ بدعات کرنے والے لوگ ہیں جو کہ خود کو مسلمان اور نبی کے پیروکار بھی بتاتے ہیں، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی سنتوں کا نہیں پتا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے طریقوں کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں، اور نہ کبھی ان کو جاننے کی کوشش کی، کیونکہ خوف نہیں ہے نا، ڈر نہیں ہے اللہ کا کہ اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارا حساب لینا ہے اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے. یہ سارا آخرت کا خوف، اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف چونکہ دل سے نکل چکا ہے نا، اس لیے آج انسان اتنا مگن ہوا ہے اپنی زندگیوں میں. تو یہ ڈر اور خوف کی جو کیفیت ہے نا، یہ انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں اور جہنم کی سزاؤں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، تاکہ یہ یاد رہے انسان کو کہ اس طریقے سے پکڑ ہوگی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واقعی ڈرانے والے انداز میں کہ وہاں پہ کیسے کھالیں بھی پگھل جائیں گی، کیسے کھالیں جھلس جائیں گی، اور کس طریقے سے جلایا جائے گا، اور پینے کو کیا ملے گا، اور کھانے کا کیا ہوگا، اور لوگ کس طریقے سے چیخو پکار کریں گے، چلائیں گے، اور وہاں پہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نکالے نہ جائیں گے. یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ انسان کو ایک ڈر اور خوف آئے، کیونکہ انسان جب نہ ڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے، پھر وہ شیطان کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے.
تو افلا تتقون کو آپ ڈر اور خوف کے معنوں میں ملیں کہ کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو جو اس طرح بتوں کو پوجتے ہو یا دیگر ہستیوں کو اللہ کے ساتھ افلا تتقون اگر آپ بچنے کے معنوں میں لیں کہ پھر بھی تم نہیں بچتے ہو ان تمام غلط کاموں سے، جبکہ تم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جو آسمان اور سے بارش برساتا ہے، زمین سے تمہارے لیے رزق نکالتا ہے، تمہاری آنکھیں بناتا ہے، تمہارے کان بناتا ہے اور زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تمہارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس وقت تو تم یہ کہو گے کہ ہاں یہ اللہ ہی ہے جو یہ سب کرتے ہیں، تو پھر بھی تم ان غلط کاموں سے بچتے نہیں ہو، پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہو، کیوں گمراہی کے راستے پہ چلتے ہو؟ افلا تتقون سوالیہ انداز جو ہے نا، یہ بھی انسان کی سوچ اور عقل کو جگانے کے لیے کیا جاتا ہے، جس طرح ہم بچوں کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان سے سوال کرتے ہیں، جس طرح اسکولس میں بھی ہوتا ہے، ہم سب نے اپنی جو ایجوکیشن کی اس میں سوالات کے ذریعے ہی سیکھا ہے نا، پہلے سمجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا ایگزام ہوتا تھا، ٹیسٹ ہوتا تھا جس میں سوال آتا تھا جس کا جواب پھر ہم نے اپنی سمجھ یا اپنی یادداشت کے تحت کرنا ہوتا تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں بھی ڈر بھی دیا جاتا ہے اور سوال کر کر کے انسان کو جو ہے نا وہ جگایا جاتا ہے کہ انسان جس غفلت کی نیند سو چکا ہے نا، وہ جس غفلت کا شکار ہو چکا ہے، اس سے نکل آئے، اس سے جاگے۔ ٹھیک ہے، تو سوال کرنا جو ہے نا وہ انسان کی عقل کو جگاتا ہے اور انسان کو غفلت سے نکالتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ڈر والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی جب ویسے انسان بھولا ہوا ہو، جب اس کو یاد دلایا جاتا ہے نا کہ یہ سارا کچھ ہوگا، تو اس وقت وہ ڈر بھی انسان کا جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے اللہ کی پکڑ کا، اور پھر وہ جاگتا ہے اور پھر وہ اس غفلت سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے یہ انداز جو ہے وہ قرآن مجید میں اپنایا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی اپنایا گیا۔ چلیں آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی یہاں تک اس کی پلیز اگر تلاوت پلے کر دیں آیت 28 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے۔